آگے بڑھتی ہیں. اگلی جو آپ کی عادت ہے وہ ہے جذبات. انسان کی زندگی میں جذبات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. جس نے کوئی منزل پانی ہے، جس نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے، جس نے کامیاب انسان بننا ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتا ہے. جذباتی انسان پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا ہے، اور جذباتی انسان سے لوگ آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، اور جذباتی انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے انہی جذبات کا اظہار وقت پر نہیں کرتا. بڑی اچھی غزل ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. دیر نہیں کرنی چاہیے نا. انہی جذبات کو آپ بہترین طریقے سے اگر استعمال کریں تو اپنی فیملی، شوہر کے لیے بیوی، بچے، جو آپ کے قریبی رشتے ہیں، باہر نہ جائیں. باہر تو ہم بہت اچھے ہیں، ہم لوگ اظہار کریں اپنے جذبات کا کہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ مجھے بڑے عزیز ہیں، آپ سب مجھے بہت پیارے ہیں، میں یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں. اکثر جگہ پہ جب جھگڑا ہوتا ہے پھر اس وقت کہتے ہیں تو یہ کس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. تو پہلے بتائیے نا کہ آپ کس کے لیے کر رہی ہیں. جب جھگڑا بڑھ گیا، جب پیک پہ چلا گیا، جب بچوں نے کہا ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہم ٹائم آخر بیٹھ کے جی کس کے لیے جاتا ہوں، تمہارے لیے جاتا ہوں. ساتھ ساتھ اظہار کرتے رہیں، اپریشیٹ بھی کرتے رہیں، وقت نکالیں، اپنے جذبات کو بتائیں. بیویوں کو یہی شکوہ ہے، شوہروں کو یہی شکوہ ہے، بچوں کو یہی شکوہ ہے، آپ کے جو ان لاس ہیں ان کو یہی شکوہ ہے، آپ کی بھابھیوں کو یہی شکوہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یا تو آپ بہت جذباتی ہیں اور یا پھر آپ اس جذبات کا اظہار ہی نہیں کرتے. عمر گزر جانے کے بعد اگر اظہار کرتے ہیں نا تو اس وقت کچھ فائدہ نہیں سوائے عزت کو خاک میں ملانے کے. ٹھیک ہے، وقت پہ ان چیزوں کا اظہار کریں. بعض لوگوں کے پاس روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں جذبات میں آ کر شادی کر لیتے ہیں یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے اظہار ہی نہیں کیا ہوتا. اچھا بھلا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنی جذبات کے ہاتھوں اپنی عزت گوا دیتے ہیں. اپنی سمت درست رکھنے کے لیے وقت پہ جذبات کا اظہار کیجیے. بچوں کو بتائیے کہ بیٹا یہ جو میں وقت لگا رہا ہوں آپ کے لیے، یہ جو میں محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں. اور ساتھ بچوں کو وقت بھی دیں. کوئی دن کا ایسا حصہ یا رات کا 15 منٹ رکھ لیں، 10 منٹ رکھ لیں. جیسے میں خواتین کو ہمیشہ گائیڈ کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ ہسبینڈ کے جانتے وقت 10 منٹ انہیں دیں، کھڑے کھڑے جیسے ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں، ان کے بیگ پکڑا رہی ہیں، کوٹ پکڑا رہی ہیں، ناشتہ دے رہی ہیں، اور جب وہ واپس آئیں تو 10 منٹ دیں. دیکھیں آپ کی ساری زندگی سکون سے گزرتی ہے. اسی طرح آپ کے مدر ان لا ہیں، فادر ان لا ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کے بھی تو سبزی کاٹ سکتی ہیں نا. آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. فادر ان لا ظاہر ہے بزرگ ہے، عمر گزاری ہے، تجربے کار ہے، آپ ان کے پاس بیٹھ کے بھی کوئی مسئلہ ڈسکس کر سکتی ہیں. کوئی بھی بچوں کی پڑھائی کا کوئی بھی موضوع ڈھونڈ لینا. موضوع آپ کو ڈھونڈنا چاہیے، غلط موضوع نہ ہو، غیبتوں والوں نہ ہو، تو انہیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بچی کتنا مجھے اپنا سمجھتی ہے اور بڑا سمجھتی ہے اور ہر بات شیئر کرتی ہے. کوئی بھی چلے، سیاستی پہ تھوڑی سی بات کر لیں، موسمی پہ کر لیں. انہیں یہ کہہ لیں کہ گرم سویٹر پہنا کریں، بٹن بند کیا کریں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، آپ بزرگ ہیں. کبھی یخنی بنا لیا کریں ان کے لیے، وہ نہ پیے نہیں آپ پیئیں. میں اکثر یہ دیکھتی ہوں، جو میری عادات ہے، کہ آپ کسی بڑے کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں تو اس کو مورل سپورٹ دے کے، اس کی کاؤنسلنگ کر کے، اس کو کھلا کے آئیں کوئی چیز. اکثر لوگ کہتے جی ہماری جو فیملی میں کئی دفعہ ہوا کہ جی وہ کچھ کھاتا نہیں. ایسے ان کو میں کرتی ہوں گائیڈ کہ وہ کھانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بات کرنا ہنس کے محبت سے، پھر سمجھانا کہ آپ نہیں کھائیں گے تو نقصان کس کا ہے،
خوراک کی نالی لگانی پڑے گی، خود کھائیں، اللہ کی نعمتیں ہیں تو کچھ بات کریں بڑوں سے. اکثر بڑے دیکھا نا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جینے کا شوق ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ آپ نے کب سے کس کس سے اظہار نہیں کیا محبت کا. بچوں سے، شوہر سے، والدین سے، بھابھیوں سے. وہ چھوٹی ہیں بڑی ہیں ان کا بھی نہیں دل کرتا. آپ کریں اظہار کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہے، آپ ہماری بھائیوں کی بیوی ہیں، آپ کی وجہ سے گھروں میں رونق ہے. اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے لاڈ کیا کریں، پیار کیا کریں. چھوٹے چھوٹے تحفے جتنی استطاعت ہے وہ لے کے رکھا کریں. کچھ بھی نہیں لے سکتے تو ایک شارپنر، ایک پینسل تو لے سکتے ہیں نا، ایک ریزر تو لے سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ٹافیاں لے کے رکھ لیں، اس میں سے کبھی ٹافی دے دی. بچے بہت خوش ہوتے ہیں، بھابیاں بہت خوش ہوتی ہیں. اس لیے آج آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ میں اظہار کروں گی، نہیں کرتی تو بدلیں اس عادت کو. اب آگے نہیں بڑھ سکیں گی کبھی بھی. پھر ہے کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ جو چھوڑ دیا ہے نا کتاب پڑھنا، ہر وقت موبائل، سب کچھ موبائل پہ آ جاتا ہے. جی اچھا، اور کیا سکھا رہا ہے ہمیں موبائل؟ گردنیں جھکی ہوئی ہیں، کوب نکل آئے ہیں، حاصل تو کچھ ہوا نہیں. آنکھ اٹھا کے تو ہم دیکھتے نہیں قریب سے کون گزر گیا. کتابیں آدمی کی سمت بدل دیتی ہیں. مجھے کتابوں نے بہت فائدہ دیا، اور یہ جو کچھ میں آپ کو سکھا رہی ہوں میں نے کتابوں ہی سے سیکھا ہے. عمر کے اس حصے میں عقل آئی، اور اس وقت کتنے کہاں انسٹیٹیوٹ جاتے اور کہاں کورس کرتے. بعض کتابیں احترام سکھاتی ہیں، اور بعض اوقات کتاب کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ قرآن مجید پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، اور اس کا احترام کرنے سے زندگی میں ہدایت نہیں ملتی؟ بالکل آتی ہے. اسی طرح سچی طلب، تلاش، محبت اور ادب کتابیں سکھاتی ہیں. جو کتاب پڑھتے ہیں غور سے پڑھیں، پاس ڈائری رکھیں اور جو اچھا پوائنٹ ہے اس سے نوٹ کریں. میری ڈائریاں بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے. حضرت بابا فرید گنج شکر، ویسے گنج شکر کہنا نہیں چاہیے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کم کھانے پینے پہ توجہ دی. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں گندم کھائی تھی، تو میری کیا مجال کہ میں اس مقدار سے زیادہ گندم کھاؤں. یہ ادب کی انتہا ہے نا. جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو لالچ نکل جاتا ہے، تما نکل جاتی ہے. پتہ چلتا ہے ایمان پیٹ بھر بھر کے کھانے سے نہیں آتا، ایمان روح کو ایمان سے بھرنے کے لیے آتا ہے. پھر سمجھ آتا ہے کتنا کھانا ہے. جیسے میں نے کہا نا، بہت زیادہ کھانے کی ہیبٹ یہ بھی انسان کو نکما اور نکارا کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں اوور ایٹنگ ہو گئی، ہو نہیں گئی، ہم نے کر لی. ہم کہتے ہیں میرا پیٹ بھاری ہو گیا، ہو نہیں گیا، ہم نے اس کو بھاری کر دیا. کھانے پہ کہتے ہیں ہائے زیادہ ہی کھا لیا. کچھ کس نے کہا تھا کھائیں بھائی؟ کھانے نے تو اڑ کے آپ کے منہ میں نہیں جانا نا، اپنے ہاتھ بڑھا کے کھایا. کھانے کا ایک مینیو ہونا چاہیے جس میں ہیلتھی ڈائٹ ہو، اور یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا وہ ڈالی چلا گیا، جو سامنے آیا وہ کھاتے چلا گیا، اور کھانے کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں ہے.